وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے صرف 2 راستے رکھے گئے تھے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں بے بسی کے آنسوں سے تر تھی، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی یہ کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری جلتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی اور اپنی بیوی کا ہاتھ پر اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہرالنساء مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگے کا ایک فیصلہ تھا جو 2 خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں تبدیل کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہرالنساء کے بھائی چچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی مشکل تھی۔ جرگے نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعہ میرے نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بغیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ دشمن کو منہ کی کھانے پڑ رہی ہے، ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی۔ اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بھین چڑھا دیا جاتا ہے۔ سادہ سے لباس میں ایک لڑکی چارپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا، مولوی نے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا، کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کیا میرے متھے لگا دیا گیا؟ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنجار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوں سے پورا تر تھا۔ گھٹے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چھوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سے لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کے جاہ و جلال پر، اب مجھے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا، اسے میرے پلو میں باندھ دیا گیا۔ وہ پوری طرح تانپ رہی تھی، خوف دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، گلاس پانی جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، اور وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسے لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر بولی کچھ نہیں، بس دری سہمی ہوئی ہرنے کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اوڑھا دیا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیتی رہی۔
سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس کا در ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں پہلی بار سارا دن فارغ پھرتا رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن گشت کر کے رات کر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی اور اسے دیکھ کر دل محسوس کر کے رہ گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دی، بہت سمجھایا۔ دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ نہیں بٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریض سے آیا ہوں۔ امی نے کہا جسے تم بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے قاتل کی بیٹی ہے۔ اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ جب مہینے بعد امی اور بھائیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف تھا مجھے طلاق کیا، گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم سی گئی، آسمان پر تارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان راستوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جگرا سا چل رہا تھا اور میں نے جب اسے دیکھا تو یہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ سارے تکلیف آنے والے اندیشے بھول گئے۔ میں نے کہا پاگل تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فطری سے لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا تمنا ہے معلوم کر کے؟ تم ہونا میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ 20 سال گزر گئے اس بات کو، لیکن ابھی تک ہم پیار و محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دنیا کی اس بہودہ رسم و رواج کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔